بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام کے پیارے اقوال۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 714۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 6616۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کی تاریکی میں نور ہوگا۔ القول البدیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 4812۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گہرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ جامعہ صغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 752۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 143۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مشکات المصابیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 5422۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ سنن النسائی، حدیث نمبر 4456۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 1975۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 1894۔